لیکن اقبال کہندا اے مومن از عشق است و عشق از مومن است عشق را ناممکن ہے ما ممکن است. اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق. دنیا جنہوں ناممکن سمجھے جی تلوار دے سامنے کون کھڑا ہو سکتا؟ اے نہیں ہو سکتا. اقبال کہندا حضور دے عاشق کر کے وکھاویں نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. اے دل رب نے دو نہیں رکھے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی کے سینے میں دو دل پیدا فرمائے. دل رب نے ایک کو ہی رکھیا. اے بندہ علیحدہ کوئی بات کرے جی میرے سینے فلانے دی ایک محبت اس پاسے تے فلانے دی محبت اس پاسے. رب نے دل ہی ایک کو رکھیا. اور در دل مسلم مقام مصطفیٰ اور آبروئے ما زنام مصطفیٰ. اقبال مصور پاکستان کہندا دل رب نے بنایا ہی اپنے حبیب دی محبت واسطے، اس تو علاوہ دل اچ کم کوئی نہیں. بس ایک کو دل رب نے رکھیا. تے میں گلاں بڑیاں ڈاڈیاں کرنا تے میں اپنا کفن جڑا وہ سر تے بدے ہویا 8 گز دی پگڑی بدی ہوئی میں ڈبل. ہاں تسی میں تے نہ سمجھنا ڈبل بدی ہوئی دو مطلب اس واسطے اے ڈبل ہے پورے 8 گازن. پہلے 5 دی بندہ سی جدوں میں ناموس رسالت کم شروع کیتا ہوں 8 دی بننا. اس واسطے نہ مذاق نہیں کر رہا تو سو مطلب سمجھو میں حقیقت تانوں دس رہا بھئی جتھے بھی گولی لگے کم از کم مسلمانوں کو کفن نہ ہوئے تو میری پگ وچ لپیٹ کے میں دفن کر دیں بس. اور تسی کبھی گل ہی نہیں کی دین دی. کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، واسطے وہاں کی بھی کچھ یہ سب کچھ یہیں کے واسطے. اگے جتے صدا رہنا ہے وہ واسطے بھی کچھ کرنا ہے یا دنیا واسطے پلاٹ بنا دے رہنا ہے بھائی جناب فلانا میرے پتر دی کوٹھی تے کار ایتھی رہنا ہے صدا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تے اجالا نہیں ہوتا. انو دے بھائی شفا شریف قاضی ایاز نے کی لکھیا. قاضی ایاز نے ایدے وچ لکھیا 195 صفحہ دوسری جلد وچ. ہارون رشید نے قاضی ایاز کو پوچھا ہے، علماء بیٹھے پیر بیٹھے انہاں کو پوچھا ہے بنیادی کتاب ناموس رسالت ہوتے. قاضی ایاز فرماندے کہ ہارون رشید نے امام مالک کو پوچھا. امام مالک میری طرح کا کوئی مولوی نہیں جے سرکار نو ویکھے تو جناب کہندے جی واہ واہ کیا بات ہے، درباری مولوی نہیں. امام مالک او امام ہے جنہیں ساری زندگی حدود مدینہ پیشاب نہیں کیتا، ساری زندگی مدینہ پاک گھوڑے تے سوار نہیں ہوئے. بھائی حضور جس خاک تے چلے تے احمد بن اوجہ امام مالک جڑا وہ گھوڑے دے پیرا نال اس خاک نو برباد کرے. فرمایا نہیں، ساری زندگی ایک حج کیتا مدینے تو باہر نہیں نکلے کدھر موت نہ آ جائے. ہارون رشید نے کیا میں نے حدیث پڑھاؤ تے عراق آؤ، دارالخلافہ عراق کے. آپ نے فرمایا زندہ آز خاک تقبیل آز خاک طیبہ ہم. ایک مولانا اقبال کہندا امام مالک کیا تو میں نے خریدنا چاہنا؟ مالک تو زندہ ہی تاں میں روزانہ اٹھ کے مدینے دی مٹی چمنا تو کہاں زندہ ہے؟ تو ہمیں خائی مراکہ شوی بندہ یا آزاد را مولا شوی. امام مالک فرمانڈا کہ ہارون رشید نو تینوں کنے دسیا ہوئے میں تیرا غلام بننا ہے، میں ایک کو درد غلام ہاں. او امام مالک ہارون رشید وقت بادشاہ نے پوچھا اور بادشاہ نے سوال کتنا بڑا کیتا. ساڑھے تے حکمران جڑے سن انہوں نے قبر جو آرام کوئی نہیں سی. آج دے جناب کسی نے گل ہی کوئی نہیں. بس جناب اسلام مسلمانہ دیا دھیاں
جیڑیاں صفا مروہ دے درمیان نہیں نس سکدیاں او میراتھن ریس نسائی پھر دین۔ ہندوستان میچ کبڈی دا مسلمانہ دیاں دھیاں کھیڑن جا رہی ہیں، دسویں مسلمانہ جڑا طواف کعبہ کر دے آئیں نہیں کر سکدیاں، اور جناب کرکٹ دے میچ کھیڑ سکدیاں؟ جڑا گھر اندر بہ کے قرآن اچھا نہیں پڑھ سکدیاں، تیرے گھر دے دروازے جو باہر قرآن دی آواز نہ جائے او سٹیجاں تے چڑھ کے گانے گا سکدیاں؟ یا سانو دین دسو یا پھر ساڑھے کو سنو۔ کفر تو چاہتا ہے کہ رسول اللہ دا دین ملی امیٹ کر دیتا جائے، حضور کی دین کی بات کو چھڑو جی، بس اے قوم نے جناب بجائے پوچھو کون ہے؟ کہنا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہاں۔ اے ساڑھے پیر بیٹھن، اے علامہ بیٹھن، اے مولانا بیٹھن۔ داتا علی اجویری کشف المعجوب وچ لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے، فرمایا پیشوائے سنیاں، اور سنیاں دا پیشوائے۔ داتا صاحب فرماندے میں ویکھیا تے حضور ایک بڈھے نو کچھ پا کے لے آ رہا ہے۔ باب ابن ابی شیبہ تو میں حضرت بلال دی قبر تے بھائی ستے ہوئے سی، تے میرے دل وچ خیال آیا بھائی بچے تو لوگ چاہندے بڈھے نو حضور کیوں بغل وچ پایا؟ تے کہندے حضور نے جدوں میرے دل دی کیفیت ویکھی تے فرمایا علی اجویری تو جاندا نہ اے تیرے علاقے تے تیرے لوگاں دا تے جناب تیرا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ داتا صاحب پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے، داتا صاحب امام صاحب دے پیچھے۔ داتا صاحب فرماندے نے سنیاں دا پیشوا ہے، 80 ہجری پیدا ہوئے نے امام صاحب، اس ویلے دی سنیت چلی تے امام صاحب دے پیچھے داتا صاحب ہاتھ بن کے کھڑے فرماندے نے میرا بھی امام ہے، وہ بھی داتا صاحب بھی سنی، سلطان الہند بھی سنی، خواجہ ابو الحسن خرقانی بھی سنی، با یزید بستامی بھی سنی، یارویں والے پیر بھی سنی، امام ربانی بھی سنی، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی سنی، پیر جماعت علی شاہ بھی سنی، پیر میر علی شاہ بھی سنی۔ تو کہڑے پاس سیدھا سادہ مسلمان آیا بھائی؟ ایسی پوچھئے تو کون ہے؟ کہنا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ میں کہا ڈنگے مسلمان تینوں نظر آ رہا ہے؟ ایتا پیر بیٹھے ڈنگے مسلمان نظر آ رہا ہے؟ باز آؤ تساں کہڑے پاسے چل پے اہل سنت؟ میں جی سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ میں کہا نہ شیراں دی لائن وچ لگ، شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بخشت بنیکا کریم۔ اسی سنیا قیامت والے دن اللہ نیکا دی وجہ تو بدنوں بھی بخش دے گا، لیکن تاں بخشے گا بھائی انہیں لائن وچ کھڑا ہوئے گا تو بخشے گا نا۔ اپنی نویں لائن جو لائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تسی کون؟ کہ جی اسی تو سدھے سادے۔ فرمایا علی اجویری سنی ادھر کھڑیا، تو کیڑا سدھا سادہ ہوں بھائی؟ اینج سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں، اینج سینہ تان کے کہو اسی سنی ہاں جی۔ وہ بھی بن کھڑا ہوتے ہیں، میں کہا بڑے رون آدم علیہ السلام دے زمانے تو لے کے دیسی گھیو چلے آتے، آج بھی دیسی گھیو دی پہچان موجود ہے، کتنے ڈالٹے چلے ہوئے جی، لیکن دیسی دیسی ہے۔ میں پریشان ہو جی فلانا بھی سننی ہے، میں کہا دوروں حضور دا غلام پہچانے جاندہ، یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ میں کہا احمد رضا بریلوی مدینہ گیا تھے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ اعلیٰ حضرت مدینہ پاک گیا تو کوئی کتا آ گیا، فرمایا احمد رضا انہوں روٹی لوگا پائی ہونی، دودھ بھی پایا ہونا، گوشت بھی، آج احمد رضا تو اس کی خدمت کردہ؟ فرمایا دل کٹ کے پیش کر دیندہ تو جناب۔ اٹھو حضور نال پیار کر رہے ہیں، پوچھ کے تھوڑا پیار کرنا ہے اسی حضور نال، اننے واہ پیار کرنا ہے رسول اللہ نال، اننے واہ پیار کرنا ہے، اننے واہ پیار کرنا ہے، اور اس پیار دی حد کوئی نہیں۔ میں تے ایک حدیث پاک پیش کرنے لگا، میں ہے بھائی کتاب حضرات صحابہ دے میں نو اے حدیث پاک میں تواڈے سامنے بیان کرنے لگا۔ آج کہنے جی تو انہوں 4 جھنڈیاں لا دیتی ہیں اسی مسجد وچ، 2 روٹی پکائی نے، دیگاں شیگاں پکائی نے کوئی نہیں۔ ہنسنے والی بات نہیں، میں حقیقت پوچھ رہا نا بھائی، سنی کھا کے بھی حضور دا ذکر نہ سنن، لالچی بندے نو تے حضور دی محبت دتی نہیں جاندی۔ ساڑیاں تقریراں سن کے بعد گیٹ ہوتے لڑنا شروع کر دیں، میں نے دیں لفافہ کی تقریر سنی تو جھوٹ مارنا حضور نال محبت ہے، میں ساری تقریر بھی کھاتے جو جناب ختم کر دیں، ہاں طریقے نال چلو، اینج رسمی محبت حضور نو بھی پسند کوئی نہیں، اینج سینہ تان کے جنہیں محبت کی تھی وہی محبت حضور نو پسند ہے۔ اندر سن کے ساڑی سبحان اللہ تے اگو جناب اتنے سارے لفافے تے ٹوٹ پیا بندہ، وہ گل کرنے والی ساڑی تقریر بھی نال جناب مٹی چ ملا چھوڑی، مولانا صاحب اندر یہی جی تقریر کی تھی، لفافے تے ٹوٹ کے تسی حضور دے غلام حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ فتح ہونے لگا تے صحابہ محاصرہ کیتا تے سحری دا ویلا حضرت شرحبیل پہرا دے رہے سن صحابی رسول تے سکندریہ دے حکمران نے
او دے اتے جناب خچر ہوتے سونا چاندی ہیرے جواہرات لد کے اندھیری رات تے صحابہ دے لشکر وقت ٹور دیتی کہ پیسے دی کس نو لوڑ نہیں ہوندی تے صحابہ آپس وچ جناب راتی چھینا چپٹی مر جان گے، بھئی ایک کہے گا میں سونا لینا ہے، دوسرا کہے گا میں ہیرا لینا ہے، تے آپس ہی لڑ پین گے۔ اللہ دی شان ویکھو، اجے صبح پو پھٹ رہی سی تے او خچر لشکر اسلام وچ آ گیا۔ اس ویلے حضرت شرحبیل صحابی رسول پہرا دے رہے سن، جدو آپ نے خچر ویکھیا تے آپ ہنس پے۔ آپ نے فرمایا خدا اور رسول کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، ہماری نگاہ میں تو ہمارے نبی نے مٹی اور سونا برابر کر دیا، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ اقبال کا نا کلندر لاہوری، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، صدیاں منتظر رہیاں، آسمان بھی منتظر رہے تے زمین بھی منتظر رہی، حضور دے غلامہ آنا کدوں ہے؟ پھر آسمان نے بھی ویکھیا، پھر زمین نے بھی ویکھیا، محمد عربی دے غلام کی ہو جائے؟ تسی حضور دے غلام ہو۔ میرے آقا نے کعبے نو ویکھ کے تہاڈیاں شاناں بیان کیتیاں۔ آج وہ بے نظیر دا منڈا کہندا ہے میری آخری زندگی کی خواہش ہے کہ یہاں وزیر اعظم عیسائی ہونا چاہیے۔ میں کہا تو خود عیسائی ہو جاتا ہے، نو کیڑی لوڑ ہے ایڈی پریشانی عیسائی دی ہونا؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، حضور کے دین کے ساتھ اتنا بڑا مذاق۔ حضور نے کعبے نو ویکھ کے فرمایا کعبے تیری بڑی شان ہے، لیکن مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا پیران دی عزت یا مولویاں دی یا حافظاں کاریاں دی یا جناب غوثاں کتبہ دی، تو آڑے وچو جے عام جے بندہ میرے جا مسلمان، حضور نے فرمایا عام لحرمت المومن، فرمایا مومن کی عزت کعبے تجھ سے اعظم ہے، بڑی ہے۔ حضور تو تیری عزت کعبے نالوں وڈی دسن، تو عیسائیاں دے جناب کبھی عیسائی وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ عیسائیاں دا کی تعلق ہے تے وزیر اعظم ہونے دا جناب؟ مسلمان جڑے مر گئے، مسلمانوں دے اندر غیرت کوئی نہیں رہی، شرم کوئی نہیں رہا، انہاں دا کوئی دین منسوخ ہو گیا جی، عیسائیاں نو اسی سر تے چکی ہے، حضور آ گئے۔ اس واسطے تسی یہ ساری سجائی دنیا نو دس رہے ہیں حضور آ گئے، بس بات ختم ہو گئی۔ حضور آ گئے، اینک سینہ تان کے حضور دی بات کرو، اب حضور آ گئے۔ ابھی کس کا انتظار ہے جس کے بارے میں ایسے کرنا ہے آپ نے؟ حضور آ گئے۔ کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں، لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں، مثل کنیلاں وچ سفیلاں، نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں، گھڑن دلیلاں غلام محمد ایو تمثیلاں، سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں۔ حضور آ گئے، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے، اب موم بتی وہ بھی بجھی ہوئی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا وہ نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واسطے مسلمان دلیر ہو من، تسا نہیں حضور دی گل کرنی تو اور کنے گل کرنی؟ اٹھو حضور کی بات کرنی ہے، حضور آ گئے، بات ختم ہے۔ ایتھے بک بک کر دے جی صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے لو نویں گل سنو، صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لائیاں، اے جناب فانوس صحابہ نے نہیں لایا، اے سوال ہے تہاڈا، اے سوال ہے اہل سنت تے صحابہ چار جھنڈیاں نہیں لائیاں؟ کمینیو، صحابہ تے اپنے پیو دا سر کٹیا ابو عبیدہ بن جراح، سر کٹ کے کنوں نب کے، شاپر وچ بھی نہیں پایا، کپڑے چ بھی نہیں بندھیا، ڈر بھی نہیں لگیا، پیو نو انج سر کٹے ہوا کنوں نب کے حضور دے سامنے آ گئے۔ حضور نے فرمایا ویحکا، فرمایا کدھر سر چاہی پھرنا؟ فرمایا پیو دا سر ہے۔ فرمایا کیوں کٹے؟ عرض کیتی گستاخی کیتی، کٹ کے لے آیا تواڈے سامنے۔ تو تساں بحیثیت مسلمان دسو مینوں دا جواب دیو، جڑا پیو دا سر کٹ کے لے آئے سن، اے موم بتیاں صحابہ اندر چھپا کے رکھنیاں سن، بھئی حضور تواڈے نہیں لانیاں سی؟ یہ گل ہے جی کوئی سوال ہے کرنے والا؟ جڑا سب کچھ لے آئے انہاں دو صدیق اکبر دو دیگا نہیں سن پکانیاں۔ اقبال کہندا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بات ختم ہے۔ حضور نال پیار کرنا ہے، ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، اینج پیار کرنا ہے جڑا میں اور صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، میں انہوں سے حدیث یاد ہے، میں نال تاں رکھنا جو لوگ کہنے ہیں کتھے لکھا ہوا، ہاں جی، کیونکہ اس دور تسی کدی ویکھیا بھی موچی بھی دکان، موچی میرے سر دا تاج ہے حضور دا غلام، اے نہیں مطلب بیٹھے ہوئے تے کہنے مولوی صاحب راتی میری توہین کر گئے، پیشے کا کوئی مسئلہ نہیں،
لیکن وہ ایک فن ہے نا جتیاں کٹدا ہوے حضور دا غلام تے اس دے پیراں دی جُتی دی جڑی کھا کے نا مولی خادم اس نو اس نال بنن واسطے تیار ہے ہوے حضور دا غلام ہاں اس واسطے کہ دل بمحبوب حجازی بستہم زی جہت بیک دے گر پہ وستہم اقبال کہندا دل لان دی کوئی کائنات جاوے وہ حضور دی ذات ہے بس پھر قیامت تک جڑا غلام بڑیا اسی اودے نال بھی دل لا لیا تسی کدی ویکھیا بھی موچی بندہ ہوئے تے ایم بی بی ایس دا بار بورڈ لا کے بیٹھے ہوئے یہاں سے علاج ہوتے ہیں کدی سنے آج تک تسی 420 دا کیس ہے پہلا کلمہ بھی سیدھا پڑھنا نہ آوے تے ناموس رسالت ہوتے بہ کے گل کرے بندہ پہلے دین پڑھ کے آ پھر گل کر محمد عربی دی شان دی قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی چار جتھے بہ جان گے آہو جی ممتاز قادری نے کم غلط کیتا ہے میں کہتا ہوں پہلے کلمے دا ترجمہ نہیں آندا میں شرطیہ گل کرنا جتنے ایم این اے ایم پی اے بڑے ایک نو بھی پہلا کلمہ سیدھا نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھیا تے جنہاں نو پہلا کلمہ بھی سیدھا نہ آیا انہاں سمجھیے جا کے نبی دی عزت دی گل کرنی حضور کی عزت کی بات پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو حضرت عمر سے پوچھو فاروق حضرت عثمان غنی سے پوچھو حیدر کرار سے پوچھو ابو ہریرہ سے پوچھو بلال سے پوچھو سعد سے پوچھو خالد بن ولید سے پوچھو آج نتھو پھتو اٹھ کے حضور کی عزت کی بات کرتا ہے ہاں جی ممتاز قادری نے بڑا غلط کیا میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنا آندا نہیں تو ممتاز قادری دیاں گلاں کرنا تو دتا کہ وے اسلام نو میں پہلے یہ دس تو مسیتی بھی 10 روپے ویکھ کے دینا بھئی 20 والا نوٹ تو نہیں نکل آیا کدھر ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں بچوں میں ہنسانے نہیں آیا نہ بالکل ہنسانے کی بات نہیں ہے میں ہنسانے کے لیے نہیں آیا جنہ دیاں دھیاں 86 سال سن کے قید امریکہ دی قید وچ بیٹھیاں ہون وہ ہسنے جو کی قوم حضور دیاں فلم اگلیاں بنا دیتیاں حضور دی بیٹیاں دے بارے بکواس کر دیتے حضور دی بیویاں دے بارے بکواس کر دیتے انہوں نے ایسی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر بیٹھا کہ جناب خالد بن ولید تسی آؤ جناب باہر ہون اسی تے بیٹھے ہیں حلوے کھان واسطے جناب کیوں نہیں اسی رولا پایا انہاں اسمبلیاں وچ بک بک کرنے جناب بجلی کا بل مہنگا ہو گیا تے انہاں نو کدی احساس ہویا اسمبلیاں کہ اسی کفر کتنے ننگا ہو کے حضور کی عزت کے بارے میں کیا کیا بکواس کر رہے ہیں وہ انہوں نے کبھی بات کی ہے تو سب کچھ حضور کے لیے ہے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ آج دا نعرہ نہیں اے مسجد نبوی شریف دے ممبر ہوتے حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا حضور میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساریاں عزتاں تہاڈی عزت تے قربان آج میں دیکھتا ہوں کہ مولوی خادم کی پگڑی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ علامہ ہی رہنا چاہیے اس کی پگڑی کا بل کھل گیا تو پھر تو علامہ صاحب کی توہین ہو جائے گی ہماری پگڑیاں کیا ہے ہماری عزتیں کیا ہے جب حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے پھر ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں میں جڑیاں گلاں کر رہا ہوں نا ہو سکنا سویرے اس منڈے نو لوگ کہن بھائی تسی پاگل مولوی بلا لیا او دا دماغ اپنا خراب سی میرا واقعی محبت رسول دماغ خراب ہے ہاں گل اپنے آپ نو بدلو حضور آ گئے خالی بس نعرے لا کے تے جناب نعت خانہ نو پیسے دے کے تقریراں کرا کے بس حضور دے آمد دا مقصد مک گیا بھائی حضور نو پتھر لوگ ایتھے ماریا او میں دند مبارک ملک شام ویکھ کے آیا حلب وچ جامع مسجد میں ایتھے محراب وچ پے ہویا سی شیشے وچ بند تے میں اپنے آپ نو میں کہا بے شرما تو دین واسطے دا دند کوئی نہیں نہ دیتا میرے آقا قیامت نو پوچھا میں نو لوگ ایتھے دین واسطے پتھر ماریا تو بہ کے میرے دین دا مذاق اڑاندا رہیا چھڈو جی پرے ایویں دین تے کون چل سکدا ہے دا مطلب ہے حضور سانو ایویں دے دین دے کے گئے جدے تے چل ہی بندہ نہیں سکدا کفر تے چل سکدا دین تے بندہ نہیں چل سکدا اٹھو حضور کے دین کی بات کرنی ہے اور اب پاکستان میں ممتاز قادری نے راہ متعین کر دی ہے کہ اب اس پاکستان میں حضور کا نام ہوگا بس جنہاں نو عیسائیاں نال پیار ہے عیسائی باہر چلے جان انہوں نے جا کے پیشاب بھی پیون سانو تو غرض کوئی نہیں انہیں جانا انہیں مانا بس انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا انہیں جانا بس بات ختم ہے حضور کی عزت کے مقابلے میں ساری کائنات کی عزتیں میری گل جڑی بڑی توجہ نال سننی ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پاؤں رکھا بس ایس تو بڑا جملہ میرے کو کوئی نہیں یہ حضور دی شان دے مطابق بھی نہیں لیکن ہے یہ کچھ ساڑھے کو ہاں حضور دی شان تو اس نالوں بھی اگے سمجھے کوئی نہیں جنہیں لایا گلی وہ دن ٹر جایا جی صحابہ نے میلاد منایا میں کہا صحابہ جڑا میلاد منایا تو سوچ بھی نہیں سکتا ہاں صحابہ تے 8 تلواراں لے کے ٹر پے
اللہ نے احسان کیتا مومنہ تے، میں آکھا چنگا احسان مومنہ تے ہے، اٹھ کے کہتا ہے نبی فلاں چیز نہیں سننا، میں آکھا مولا پھر تو احسان چنگا کیتا ہے، نبی بھیجے ہی جس نبی دا ساڑا درود بھی نہیں سی سن سکتا، میں کہا تو اللہ دے احسان دا بدلہ چکایا، اٹھ کے کہتا ہے نبی پاک کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، میں کہا اللہ دے احسان دا ہے بدلہ چکایا ہی، اللہ دے احسان دا ہے بدلہ ہے۔ 8 تلوارہ صحابہ کو موجود، حضور نے فرمایا بدر کی طرف جانا ہے، کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کیا حضور پہلے تلوارہ تو دیو، 1000 بندہ آگے کھڑیا، ٹکر کھان دا کوئی نہیں، تسی لڑانا چاہتے ہو؟ جب میرے آقا نے پوچھا تو سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ لے ہو، سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا و آتنا ما شیتا۔ حضور بدر تے ہیں کھڑے آ، رب نے جے ساڑھے تے احسان کیتا تو ہڈی وجہ تو تے تسی کیسر ہو کسرا نہ بھی حکم دے ہو تے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، کہندہ دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوشے سریا می شود۔ اقبال کہندہ انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندہ جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ 8 تلوارہ لے گئے ہمیں بدر وال تھوڑے پہ چل گئے، گھوڑے سمندرہ میں جائے تھوڑے پا دیتے، نابینا صحابی بھی چل پائے جنگ یرموک کے چکھا بھی کوئی نہیں، اسلام نو لوڑ پائے گئی، مسلمانہ دیا 3 صفحہ کافران دیا 11 صفحہ، حضرت عمر دے زمانے جنگ یرموک ہوئی، نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم جنہاں نو حضور نے اپنے مسلح تے 12 واری کھڑا کیتا نماز پڑھان واسطے، ایتھے نابینا نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا، اے حضور آ گئے، اے سوچ سکتے ہو امام الانبیاء نے اپنے مسلح تے نابینا صحابی نو کھڑا کر دیتا۔ اقبال کہتا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو۔ اقبال کہتا بڑی بڑی دنیا آئی غریباں دیاں گلاں کیتیاں، گلاں ہی کیتیاں، ساڑھے آقا و مولا غریباں نو کعبے دی چھت تے بھی چاڑیا تے مسلح تے بھی کھڑا کر کے رکھ دیتا۔ یہ صرف ساڑھے حضور دی شان ہے۔ نابینا صحابی امام الانبیاء دے مسلح تے 12 واری کھڑے رہے، ایتھے نابینے نو 5 روپے بھی کوئی نہیں دیندا۔ ایک اعلیٰ حضرت بریلی فرماتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گرہوں کا سہارا عصائے محمد۔ میدان احد وچ میرے آقا و مولا نے اینج تلوار چاہی، اینج کر کے فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقی، حضور نے فرمایا تلوار لے کے دا حق کون ادا کرے گا، حضور نے اینج پکڑی۔ حضرت مولا کائنات آئے، علی مرتضی آئے، حضور نے انہوں نے تلوار نہیں دیتی، پھر حضرت عمر آئے، حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی، حضرت زبیر بن عوام آئے، حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی تلوار، ان 3 صحابہ نے حضور نے تلوار نہیں دیتی۔ حضرت ابو دجانہ آئے، انہوں آ کے پوچھا حضور دا حق کے وے، فرمایا حق دا اے وے کہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کی تھی دا دوسرا حق کے وے، فرمایا کسی مسلمان ہوتے نہ چلے۔ عرض کی تھی دا تیسرا حق کے وے، فرمایا جے دے ہاتھ چوے میدان چو نہ نسے، دوڑے نہیں میدان چ۔ ابو دجانہ نے کہا حضور مینوں دیو، مینوں دیو۔ انہوں نے جدو حضور نے تلوار دیتی، اور ذرا ویکھنا صحابی چلے کیون کافران دی طرف، این چلے ان الذی آہدنی خلیلی ونخن بالصفخ لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول، این چلے۔ فرمایا ہن حضور کو آج تلوار لئی، ہن پچھلیاں صفحہ کدی نہیں کھڑے ہونا، اگلیاں صفحہ وچ اللہ رسول دے دشمنوں نوں وڈ کے رکھ دینا ہے۔ این جدو چلے نا حضرت ابو دجانہ تے حضور نے جدو ویکھیا تے فرمایا انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن، حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے جڑی چال ہے نا اللہ نو بڑی ناپسند ہے، اے بڑی مبغوض چال ہے، متکبرانہ چال ہے، اے چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے، لیکن فرمایا میرے دشمنوں دے سامنے پسند ہے۔ اے حضور نو چال پسند ہے بھائی میری عزت واسطے، بھائی اینج گل کرے، اینج گل کر کے نہیں، اینج کر کے۔ اگلی بات درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور علیہ السلام نو حدیبیہ دے مقام تے مینوں دے بخاری شریف، اے بخاری شریف وچ بڑا لمبا واقعہ ہے، حضور کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر کہ تسی عمرہ نہیں کر سکتے اس سال، اجے فتح مکہ نہیں ہویا، واپس تشریف لے گئے میرے آقا و مولا۔ آئندہ سال جب حضور عمرہ کے لیے تشریف لائے نا تو حضور اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، اور حضور کی اونٹنی کی نکیل جو تھی وہ عبداللہ بن رواحہ نے پکڑی ہوئی۔ کس نے؟ اے حضور دے درباری شاعرن، حضور دے درباری شاعرن جنہ دا شعر قیامت تک امت مسلمہ کو حضور کے عشق کے اندر جو ہے وہ مزید اضافے کا باعث بنتا رہے گا کہ لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہت تغنی عن الخبر۔ فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تو صدا حضور دا چہرہ نہیں ویکھیا، اسی ویکھیا۔ میں کہا جی دسو پھر کی ویکھیا؟ عبداللہ بن رواحہ فرمان لگے اسی یہ ویکھیا کہ اگر حضور کوئی معجزہ لے کر نہ آتے اپنی صداقت کے لیے تو حضور کا چہرہ ہی صداقت کے لیے کافی تھا۔ بس میں جدو بچے نو ویکھدا نا
یہ نعرے لاندے ہیں تے مینوں بڑی خوشی ہوندی. میں کہندا مسلماناں دا مستقبل بڑا تابناک ہے. جدوں اینا بچے نو سمجھ آ گئی نا میری گل تو آنو باویں کسی نو آئی ہے یا نہیں, میرے واسطے یہ سرمایہ ہے. میری تھکاوٹ بھی اتر گئی, کل واسطے بھی میں تقریر واسطے میں تیار ہو گیا. بس میں اے ہی چاہتا کہ حضور اے نسل جد اٹھے گی نا پھر پاکستان نظام مصطفیٰ آنا ہے. یہ نہ دوسری گل ہی نہیں سننی, بس میں اے ہی میری تقریر ہوندی, کان صرف حضور دی گل سننی, دوسرا کان بند کر دینا ہے. کیا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی نہیں. بس حضرت حبیب بن زید مسلمہ قذاب کو گئے تے انہیں آپ نو گرفتار کر لیا صحابی رسول. انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہوں. آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں, این گل ہوئے. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں. فرمایا ہاں, این جو حضور نال پیار ہوئے. میں جی اس کی بھی سن لیتا ہوں, میں تو سب کو ہی اچھا سمجھتا ہوں. میں کہا این میں عقیدہ رکھ جو میں صحابی رسول دا عقیدہ ہے, صرف حضور کی بات سن. جس دن تو صرف حضور دی بات سنی جو حضور دی امت نے, اس دن حضور دی امت پھر تو آ جائے گی. ہاں صرف زان کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہنا جو امت مسلمہ اوپر جانا چاہتی ہے تو اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے سینوں میں حضور کی محبت ڈالے, بس اور کوئی طریقہ نہیں ہے حضور کی امت کے اوپر جانے کا. بالکل ہے, میں حقیقت بات کر رہا ہوں. ممتاز قادری کی ایک دلیری پورے کفر کو ہلا کے رکھ گئی. ایک نوجوان نے پورے کفر کو ہلا کر رکھ دیا. امریکہ بھی پریشان ہے, نبی کی عزت کا قانون بدلو. چوڑے بھی پریشان ہیں, ہمارے چوڑے بھی پریشان ہیں, سارے ہی پریشان ہیں. ادھر برطانیہ بھی پریشان ہے, فلانا بھی پریشان ہے. میں کہا ایک نوجوان, اقبال کہتا ہے چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی تو ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. اقبال کہتا غیرت مند غلام ہوئے رسول اللہ دا تو دی ایک سٹ جڑی پورے لشکر دی سٹ تصور ہو دی. اے کتاب المغازی دے اے میدان اودچ عبداللہ بن حمید بن زہیر کمینہ نبی علیہ السلام دی طرف دوڑیا اور دوڑ کے ہاتھ تلوار پکڑی ہوئی تے صحابہ نو کہندا دلونی علی محمدن. کہنے لگا اوئے مینوں دسو تہاڈا نبی اج کیڑے پاسے, میں ذرا کر لواں تے زیادہ لطف آئے گا تاکہ تانوں پتہ لگے مولانا اپنے کول گلاں نہیں کر رہے. عبداللہ بن حمید بن زہیر کمینہ حین را رسول اللہ, جد حضور نو ویکھیا کہ حضور ایک طرف تنے تنہا کھڑے تے انہیں گھوڑے ہوتے چڑھیا تے کہنے لگا انا ابن زہیر دلونی علی محمدن. کہندا دسو میں زہیر دا پتر ہاں, دسو تہاڈا نبی اج کیڑے پاسے. فواللہ لاقتلنہ او لا اموتن دونا. کہنے لگا اج میں نہیں چھڑنا اعوذ باللہ تہاڈے نبی نو, اج یا میں تے مر جاواں گا یا تہاڈے نبی دا نقصان کر دیاں گا. ترجمہ یہ نہیں بندا, میری زبان گوارا نہیں کرتی جڑا انہاں بھونکیا. آپ انہیں جدو اے بکواس کیتا تے صحابی رسول اے حضرت ابو دجانہ جنہیں تلوار لئی سی, اے اگے فتعرض لہو ابو دجانہ, ابو دجانہ اگے اسے گھوڑے دے کھڑے ہو گئے. فرمایا حلم الی من یقی نفس محمد بنفسی, فرمایا کتے حضور کی طرف بعد میں جانا, ہم جو حاضر ہے پہلے ادھر آتے ایسے. اے محبت ہے, صحابہ نے نہیں بلایا آنا آنا ذرا بندہ بڑا ڈاٹا آ رہا ذرا میری مدد کرنا. اینج فتعرض لہو ابو دجانہ, وہ تے گھوڑے اگے اینج کھڑے ہو گئے. انہوں نے نہیں سی پتا موت آ جانی, لیکن اقبال کہندا اے مومن از عشق است و عشق از مومن است, عشق را ناممکن ہے ما ممکن است. اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن, جتھے مومن اتھے عشق. دنیا جنوں ناممکن سمجھے جی تلوار دے سامنے کون کھڑا ہو سکدا, اے نہیں ہو سکدا. اقبال کہندا حضور دے عاشق کر کے وکھانے نہیں ہو سکدا, کیوں نہیں ہو سکدا. اے اقبال, اے حضرت ابو دجانہ, اے ناموس رسالت پر پیرا ہوتا ہے, پوچھ پوچھ کر پیرا ہوتا ہے. ابو دجانہ آج کہنے میں مولانا صاحب کیا فتوہ ہے کہ انگوٹھے چومنے جائز ہیں کہ نہیں. میں کہ پھٹے منہ تیرا, اے فتوہ پوچھن والا ہے تو ایتھوں لے آ کے حضور دے انگوٹھے چوم. این محبت ہوندی تو پوچھ پوچھ کے انگوٹھے چومنے, تو لے آ کے اکھاں دے 10 واری لا. جڑا کوئی بک بک کرے گا پر کمینے دے پترا میں اپنے نبی دا نا چومیا تیرے ڈھڈے چ ایویں درد پے گیا, ہٹ بڑے تو اینج سنیا کیتا ہوندا تے جمدی کوئی نہ. پوچھ پوچھ کے محبت نہیں ہوندی, انے واہ محبت ہوندی. میں اگر اس تے تقریر کرا دے بھی نہیں مکتی, انے واہ محبت ہوندی. صحابی رسول اگے گئے تے آپ نے جاندے جاندے محمد عربی دا شعر آئے تے آپ نے فرمایا درا فضرب فرسہ فارکبہا, آپ نے پہلی تلوار ماری, وہ تے گھوڑے دیا ٹنگاں کٹیاں, گھوڑا اڑدیا ادھر چلا گیا. پھر اٹھیا, پھر دوسری تلوار ماری, ادا جناب سر تن نالو جدا کیتا. انہیں کیسی نا انا ابن زہیر, تے جدو آپ نے ادا سر تن نالو جدا کیتا تے فرمایا انا ابن خرشہ, وہاں فرمایا محمد عربی دے غلام دی سٹ جلی ہے.
دعا کرائی نہیں جاندی، دعا لئی جاندی. سانو لوگ کہنے حضرت صاحب دعا کرو، میں آکھا حضور دے دین دا کم کر، مالک نہیں ویکھ رہے ساڑھے کو دعا کرا کرا کے ساڑھے ہاتھیں بھی تھکانا، کم کر. اے ابو دجانہ نے اے نہیں کیا حضور دعا کرنا، فقیر نے بڑا کام کیا ہے، نا ذرا ویکھو تو صحیح. ورسول اللہ ینظر الیہ، حضور منظر ویکھ رہے سن اپنے غلام دا. تو اے نہیں کیا حضور میں اتنا بڑا کافر ماریا فقیر کو دعا دیں، نا میرے آقا و مولا دعا کی دیتی، اللہم ارضا عن ابن خرشتا کما انا عنہ راض. مولا اے میں ابو دجانہ نہ راضی ہو گیا، اے منظر ویکھ کے مولا تم ہی نہ راضی ہو جا. اینج محبت ہوندی حضور نال. یہ دا معنی جان دے ہو، یہ دا معنی ہے یا رسول اللہ بھاویں 1400 سال گزر گئے لیکن آج بھی تہاڈی عزت واسطے اسی حاضر ہاں. لبیک اے نعرہ لانا لبیک اسی خادم حاضر ہیں. فتعرض لہو ابو دجانہ حلما، ہم جو حاضر ہیں. لبیک ابو دجانہ حضرت عبداللہ بن رواح حضور اونٹنی ہوتے سوارن، درباری شاعر انہاں حضور دی اونٹنی نکیل پکڑی ہوئی، حرم کعبہ انج داخل ہوئے. حضرت عبداللہ بن رواح حضور اتے سوارن تے حضور دے دشمنوں نو ویکھ کے نرم پالیسی نہیں ہوتی. اللہ دا گھر سامنے امام الانبیاء اتے تے حضرت عبداللہ بن رواح آج دا مسئلہ کہندا ہے بھائی حضرت عبداللہ بن رواح کو کہنا چاہیے تھا تھوڑا تھوڑا راستہ دے دے، تھوڑا تھوڑا حضور آ رہے، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جائے. آج دا مسئلہ کہندا ہے یہ بولی چل جائے. میں آکھا نہیں، جنہاں نہ رب راضی رب انہاں نال راضی، رب نہ او راضی رب انہاں نال راضی. انہاں دی بولی ہے وے، انہاں دی بولی ویکھو ذرا گستاخاں نو ویکھ کے. حضرت عبداللہ بن رواح نو غصہ تو پچھلے سال دا بھی بڑا سی بھائی انہاں حضور نو عمرہ کیوں نہیں کرن دیتا. ہن جدوں ویکھیا نا وہی شکلاں سامنے کھڑیاں سن تے عبداللہ بن رواح نے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یریل المکیلی ویذل الخلیل عن خلیلی. فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر کے بچوں، حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ. یہ ہے بولی، یہ ہے بولی. کیسے جناب؟ ہٹ جاؤ، حضور آ رہا، ہٹ جاؤ پیچھے. تے گل میں ایویں نہیں، آپ نے فرمایا جی اج حضور دا کسی راستہ روکیا تے آج جناب دوڑا لا کے رکھ دیاں گے. جتھے جو مارن دی اجازت نہیں اج بندے وڈ کے رکھ دیاں گے. یار نو یار دی خبر نہیں رہنی، ہٹ جاؤ حضور آ رہا ہے. ناموس رسالت پر ایسے بات ہوتی ہے. جی حالات نہیں ٹھیک ایسے بھی ہونے ہیں، سانو روزانہ حالات تو ڈرا کے قوم دے جناب انہاں نے ستیہ ناس کیتے ہوئے صدا. حالات نہیں ٹھیک، میں کہا ٹھیک کرو. اتنے تسی بیٹھے ہو کیسی بیٹھے، ٹھیک کرو. تسی ٹھیک کرنے کیسا ٹھیک کرنے. حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا ہے رسی کیڑے پاسے گئی بیت المال والی، تے تواڈے کول نہیں پوچھا جا سکتا بچے خودکشیاں. پچھلے دن جو بندے نے لاہور ساندے وچ اپنی نوجوان بچی نو ستیاں گولی مار دیتی، خود بھی پھر گولی مار دیتی. اور انہیں کیا کیویں کہ میرے کو پیسے کوئی نہیں سن فیس دین دے، میں اپنی بچی نو 11ویں دی کلاس وچ داخل نہیں کرا سکیا، میں اپنی بچی دی خواہش نہیں پوری کر سکیا. گولی میں نہیں اج تک، میں اس دن تو میرا ذہن جڑا جدوں سوچدا معوف ہو جاندا یار دھیاں نو تے چوندا انج بھی نہیں کردا کدی چان. تسیں بھی بیٹیاں والے ہو تے میں بھی بیٹیاں والا. جدیاں بیٹیاں اپنی بیٹی نو انج بھی کوئی نہیں کردا، انہوں پتہ ہے یار میرے گھر بھی بیچاریاں کنج بسرا کرنا، اگے خدا جانے اس نال کی بننی، کم از کم میرے گھر تے سکھی رہے. دھیاں نو تے انج بھی کوئی نہیں کردا تے گولی اتنا وڈا انہیں گولی کیوں ماری. یہ تواڈے کول پوچھا جانا ہے یا ساڈے کول پوچھا جانا ہے. حضرت عمر کول پوچھا گیا، انہاں کہا جی رسی دسو، اور رسی کدھر گئی. 1 سال تو بعد امام نے لکھیا 1 سال تو بعد عبداللہ بن عمر دی خواب وچ حضرت عمر آئے تے پسینہ پسینہ ہوئے ہوئے. اپنے بیٹے نے عبداللہ بن عمر نے پوچھا ابا جی کی بنیا. فرمایا پترا کی بنیا، رب نے میرے کو پوچھ لئی ایک گل. انہاں کہا کی پوچھی رب نے تواڈے کول گل. کہندے میرے کو رب نے پوچھا بھی تیرے دور خلافت بیت المال دی ایک رسی گم ہوئی، چوری نہیں ہوئی، بددیانتی نہیں ہوئی، غصب نہیں ہوئی، مال منتقل ہویا ایک جگہ تو دوسری جگہ، رسی قدرے ڈھائے پئی. تے فرمایا رب نے میرے کو پوچھ لیا عمر اور رسی دا حساب دے کیوں ڈٹھی، تیری ڈیوٹی سی اور رسی توڑ تک پہنچاندا تو. تے انہاں کول نہیں پوچھا جانا کہ بچی نو جوان نو گولی کیوں ماری گئی. اسی یہ گلاں کریے تے کہندے مولانا صاحب سیاسی گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ کفر دی طرفوں یہی باتیں آ رہی ہیں. نبی مولویوں نے دسو بھائی استنجے دے وسائل صدا دسو، اے نہیں دسنا عمر نے خلافت کیویں کیتی، اورنگزیب عالمگیر کیویں جانا رہا، شیر شاہ سوری نے کی کام کیتے، صلاح الدین ایوبی کیویں رہا، محمود غزنوی کیویں آیا، محمد بن قاسم کیویں آیا، طارق بن زیاد کیویں آیا، یوسف بن تاشفین الفاسو نو خط کیڑا لکھیا. اے میں نوجوان بچے واسطے گل کرن لگا. ایک ساڈا جرنل ہے جنوں ہارٹ جاندے ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایک یوسف بن تاشفین الفاسو نال جدو جنگ ہون لگی نا انہیں یوسف بن تاشفین نو خط لکھیا. وہ کہنے لگا اے
تو کہ میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، آسمان دے فرشتے بھی تیرے نال آ کے کھڑے ہو جان نہ تو میرا مقابلہ نہ کر سکتا۔ اے مسلمانوں دے جرنل نو نے خط لکھیا تے اگو یوسف بن تاشفین نے اپنے وزیر نو کیا، انہوں جواب دے کافر نو، لیکن وہ اللہ رسول کی جنگ لڑ رہے تھے، امریکی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، اس لیے دلیر تھے۔ انہیں خط لکھا، ایڈا سارا پھرلا لکھا ہے وزیر، فرمایا دشمنوں کو ایسے جواب دیا جاتا ہے، دشمن تو دلیر ہو جاتا ہے پھر لمبی باتوں سے۔ آپ نے وہ خط لے کے وہ الٹ لکھ دیتا دوسرے پاسے، فرمایا میں آ رہا ہوں، بس میں آ رہا ہوں۔ ہاں جی، اقبال کہندا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز یا حیدر کرار۔ اسلام والی دولت قبضے میں تو آئے، عشق رسول والی قبضے میں تو آئے۔ در مسلمان شان محبوبی نمان، خالد و فاروق و ایوبی نمان۔ لو جی، یوسف بن تاشفین دوسرے دن پھر چلا گیا مقابلے تے، دوپہر دے پہلے نا الفاسو اپنی فوج نال نس کھڑا ہویا، نسی جاوے تے یوسف بن تاشفین اسپین دی پہاڑیاں دے چوٹی تے چڑھ کے این انگلی دبائی اپنے دنداں وچ، فرمایا کمینیا تو تے کہندا سی آسمان دے فرشتے بھی اتراون، کم از کم محمد عربی دے شیر دے سامنے ایک دن تک کڑدا، تو تے ایک دن بھی نہ کڑ سکے ہو ساڑھے سامنے۔ یہ حضور کے غلام ہے۔ آج سانو یہ نہیں اپنی تاریخ پڑھی کوئی نہیں، یہود و نصارہ دی گلاں کر کے حضور دی امت نو جناب زنگ آلود کر کے رکھ دیتا۔ نہ اقبال کہندا ہے در مسلمان شان محبوبی نماند، خالد و فاروق ایوبی نماند۔ اقبال کہندا نہ انہاں وچ کوئی خالد رہا، نہ انہاں وچ کوئی جناب کوئی ایوبی رہا، بس انہاں نو میں کہا میلاد شریف دے موقع تے تو فیسٹیول منانا، حضور آ گئے، انہاں بچے تے بچیاں نو لاؤ طلع البدر والا نہ پڑھنے تے تو انہاں نو گانے گوانے نے نہ پڑھو۔ لیکن میں ایتھے نہیں گل کردا کیونکہ تسی میں سویرے گالاں کڈدے پئے ہو۔ ہاں گل میں ڈنکی تے حضور دی عزت دی بات۔ یار فیسٹیول دا کی مطلب ہویا؟ انہاں نوجواناں نو اے دسنا ہے کہ محمد بن قاسم کیویں آیا، یا اے دسنا ہے جناب فلانا کنجر کیویں نچیا؟ نہ انہاں نو اے نہیں دسنا، انہاں نو اے دسنا ہے خالد بن ولید دے ہاتھ وچ تلواراں کتنیاں ٹٹیاں تے خالد بن ولید دنیا تو جاندیاں جاندیاں گل کی تھی دنیا تو جاندیاں جدو موت قریب آئی تو قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات، اے گل خالد بن ولید اس ویلے کی تھی جدو دنیا تو جان لگے۔ فرمایا لقیت قضا و قضا زحفن، فرمایا میں خالد بن ولید دے مزار تے لکھیا، میں پڑھ کے آیا، لکھ کے اپنی ڈائری چ لے آیا۔ ہاں پڑھ کے نہیں، میں لکھ کے لے آیا اپنی ڈائری وچ، اتھوں میں لکھیا آپ نے مزار ملک شام میں جدو میں حاضری دیتی اوتھے لکھیا کھڑی سی یہ گل۔ فرمایا میں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا، فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسہم اور طعنۃ برمح۔ فرمایا میں اسلام دی خاطر اتنی جنگاں لڑیاں کہ میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہوئے، میرا جسم اسلام دی خاطر چھلنی ہو گیا۔ وہاں نموت علی فراشی حتف انفی کما یموت البعیر۔ فرمایا اس موت نو میں بڑیاں جنگاں میں تلاش کیتا، خالد نو ادوں تو نظر نہ آئی تے ہن کمزور سمجھ کے آ گئی۔ آخری گل جڑی لکھی کھڑی سی نا میرے جا، تسی تو دلیر آدمی ہو، میں اپنے واسطے پڑھنا تاکہ میری بزدلی ختم ہوئے۔ خالد بن ولید آخری جملہ بڑا ڈاڈا لکھے سی، فرمایا فلا نامت آیون الجبانا، فرمایا بزدلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزے نال کوئی مردہ تے خالد کدوں دا مر چکے ہوندا، مردہ انسان اسے ویلے جس ویلے آئی ہوئے، اس تو پہلے نہیں مردا۔ حضرت فاروق اعظم جدو ویکھیا نا عبداللہ بن رواح نو بڑی دلیری نال گلاں کر رہے تے حضرت عمر اگے آ گئے، وہ ویکھ رہے سن بھئی آج حضور دی مور لوائی ہے، بھئی ڈاڈی گل کرنی چاہیے، ورنہ لوگوں نے کہنا سی سرکار اونٹنی کے اوپر سوار تھے، نیچے عبداللہ بن رواح تھے، سرکار کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ عبداللہ بن رواح یہ صحابی کی اپنی رائے ہے، حضرت عمر چاہتے نا اتنے حضور دی مور لگنی چاہیے تھی، حضرت عمر اگے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواح جب پڑھتے جا رہے سن، فرمایا یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، فرمایا عبداللہ بن رواح اتنے ڈاڈے شعر پڑھتا ہے، اللہ کا گھر سامنے ہے، حضور اوپر سوار ہے رحمت للعالمین، ایڈے ڈاڈے شعر پڑھنا بندے وڈن دے۔ تو جب حضرت عمر ایک گل کی تھی تو حضور نے فرمایا خلی عن عمر، فرمایا عبداللہ بن رواح کا راستہ چھوڑ دے اس کا راستہ، لکلام وشد علیہم من وقع النبل، فرمایا دی گفتگو تے او تیرا تیر تے تلواراں تے نیزے نالوں بھی ڈاڈی لگتی جا رہی، پڑھن دے انہوں گل میری کرن دے۔ اسی تاں محفل میلادہ کرنے ہیں تاکہ حضور دے دشمنوں نو ایک کلام اشدہ من وقع النبل۔ لو جی میلاد شریف تے میں حوالہ دے جاواں، حضرت حذیفہ بن یمان اے او صحابیان جڑے حضور دے صاحب سرن، یعنی حضور علیہ السلام نے انہاں نو دسے سی مدینہ چ فلانا بندہ منافق رہندا، اے واحد صحابیان جنہاں نو حضور نے دسی ہے گل مدینہ چ فلانا بندہ منافق رہندا، اور حضرت عمر اپنے دور خلافت تک اس بندے دا جنازہ نہیں سن پڑھدے جس جنازے حضرت حذیفہ نہیں سن جاندے۔ اے حضور دے صاحب سرن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ عراق وچ تشریف لے گئے, اتنے ایک تابی نوجوان تابی ہوندا جنہیں حالت ایمان نال صحابہ دی زیارت کیتی ہوئے. ایک نوجوان آیا, اج سانو کہندے تانوں صحابہ نال وڈی محبت ہو گئی. میں کہا جانوراں محبت وڈی نہیں ہو گئی, ساڈا اپنا انداز ہے حضور نال پیار کرن دا, صحابہ جے انداز تے نہیں نا, لیکن تو ساڈے اس انداز دے تینوں پریشانی ہے. تابی کی پوچھدے نے صحابی کولوں, فرمایا حال رہے تم رسول اللہ, تسی حضور نو ویکھیا سی, وصحبتم, حضور دی غلامی اختیار کیتی سی؟ انہوں نے کہا قال نعم, فرمایا ہاں. اگو تابی دا دوسرا سوال, کیف کنتم تصنعون, پھر تساں حضور دی کی خدمت کی تھی, کی خدمت کی تھی تساں حضور دی؟ یہ کتنا کٹھن سوال ہے صحابی ہوتے, کی پھر تساں کیتا حضور نال؟ تے حضرت حذیفہ بن یمان فرمان لگے, او پترا انا کنا لنجتہد, اسا سب کچھ ہی لٹا دیتا, بچایا کیویں؟ سب کچھ ہی حضور تے لٹا چھڈیا. اگو تابی کی کہنے, تابی چپ نہیں ہوئے, اگو انہاں دا اپنا ایک عشق دا غور انداز. انہاں کہا بابا ٹھیک ہے تساں حضور تے بڑی خدمت کی تھی, لیکن واللہ لو کننا ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض لحملناہ علی اعناقنا. فرمایا تساں حضور دی بابا بڑی خدمت کی تھی, لیکن اللہ دی قسم ہے جے اسی حضور نو پاندے تے حضور دی غلامی ملدی تے ما ترکناہ یمشی علی الارض, اساں حضور نو زمین تے نہیں سی چلن دینا, لحملناہ علی اعناقنا, اساں سدا حضور نو گردناں تے چک کے رکھنا. ہن اگلا جڑا سوال ہے نا وہ یہی بنتا ہے جڑا اج ساڈے تے ہوندا ہے. صحابی نو چاہیدا سی اس تابی نو ڈانٹ دیندے, چل اے وڈے عاشقا تو سانو سبق دین لگا عشق دا. نہ صحابی نے کوئی گل کی تھی, فرمایا لا تمنا ذالک, فرمایا پترا اے دوبارہ گل نہ کری, تو تے میریاں وچ چیخاں کڈا چھڈیاں. محبت دا اپنا ہوندا کہ حضور دا چرکا انج رہنا ہے, اسی مر جائیے اج یا کل مر جائیے پرسوں مر جائیے, ساڈیاں نسلاں بھی انج حضور دی گل کرن گیاں. رہے گا یوں ہی ان کا. اجے نہیں لطف آیا, ول کر کے شعر پڑھو. میں بڑھا آدمی, تھکے ہوئے ہارے ہویا بیمار آدمی, تے میری آواز تو اڑنا زیادہ تیز ہے, میں پرا ہٹا جانا, یہ کوئی مسئلہ ہے. ول کر کے نعرہ لا حضور دی عزت ہوتے. رہے گا یوں ہی ان کا, پڑے خاک ہو جائے, خاک ہو جائے ادب جل کر, مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا.